اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے ویورز کا شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکال کر اس ویڈیو پہ کلک کیا۔ انشاءاللہ آپ کا 1 منٹ بھی ضائع نہیں ہوگا، آپ اس ویڈیو سے ضرور مستفید ہوں گے۔ آج میں صلاۃ الحاجات کے بارے میں بیان کروں گی، اسے کس لیے پڑھتے ہیں اور اسے پڑھنے کا کیا طریقہ کار ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ میری خاص دعاؤں میں شامل ہو تو اس کے لیے آپ کو میری یوٹیوب فیملی کا حصہ بننا پڑے گا۔ میری یوٹیوب فیملی کا حصہ بننے کے لیے سبسکرائب کے ریڈ بٹن کو پریس کر کے آپ میری یوٹیوب فیملی کا حصہ بن سکتے ہیں اگر آپ خاص دعاؤں میں اپنا شمار کروانا چاہتے ہیں۔ میں اپنی یوٹیوب فیملی کے لیے خاص دعاؤں میں اپنی یوٹیوب فیملی کو شامل کرتی ہوں۔ آپ بھی میری یوٹیوب فیملی کا حصہ بن جائیے تاکہ آپ بھی ان دعاؤں سے محروم نہ رہیں۔ چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی جانب۔ آج صلاۃ الحاجات کے بارے میں بیان کیا جائے گا کہ صلاۃ الحاجات کب ادا کی جاتی ہے۔ جب بھی کوئی حاجت ہو اور وہ حاجت آپ اللہ تعالیٰ سے پوری کروانا چاہ رہے ہوں تو اس کے لیے صلاۃ الحاجات ادا کی جاتی ہے۔ جس بھی حاجت کے لیے صلاۃ الحاجات ادا کی جائے وہ حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اب صلاۃ الحاجات کو ادا کرنے کا طریقہ کار آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اس کے بہت سارے طریقے ہیں لیکن آج کی ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کروں گی، میں ایک طریقہ ہی شیئر کروں گی آپ کے ساتھ۔ آگے آنے والی ویڈیوز میں اس کے باقی طریقے بھی شیئر کر دوں گی 1 بائی 1۔ آپ نے 5 وقت کی نمازیں ادا کرنی ہیں۔ کسی بھی قرآنی عمل، قرآنی وظیفے کو کرنے کے لیے آپ کا 5 وقت کا نمازی ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ نمازیں نہیں پڑھتے تو آج سے ہی نمازیں پڑھنا شروع کیجئے، نمازیں فرض ہیں۔ آپ نے ساری نمازیں ادا کرنی ہیں۔ جب آپ نے عشاء کی نماز ادا کرنی ہے تو عشاء کی نماز کے بعد آپ نے 2 رکعت نماز حاجت ادا کرنی ہے۔ 2 رکعت نماز حاجت اس طرح ادا کرنی ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ الفاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ الفاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اور جب آپ نے دوسری رکعت پڑھنی ہے تو دوسری رکعت میں سورہ الفاتحہ کے بعد آپ نے 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ پھر جیسے کمپلیٹ کرتے ہیں 2 رکعت نفل، آپ نے ویسے ہی کمپلیٹ کر لینا ہے انہیں۔ اور ان 2 رکعت نماز حاجت کے بعد آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھ لیجئے یا 21 بار پڑھ لیجئے، جتنا آپ ایزیلی پڑھ سکیں وہ پڑھ لیجئے۔ اور اس کے بعد آپ نے فل توجہ کے ساتھ گڑ گڑا کر اپنی حاجت اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھنی ہے، اپنی حاجت کے پوری ہونے کے لیے دعا کرنی ہے۔ اور دعا کرنے کے بعد بھی آپ نے درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ جو بھی مانگیں گے، جس مقصد کی بھی دعا مانگیں گے وہ انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی۔ یہ تو تھا صلاۃ الحاجات ادا کرنے کا طریقہ۔ یہ پہلا طریقہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے جو کہ بہت ایزی ہے۔ باقی بھی طریقے میں آپ کے ساتھ صلاۃ الحاجات ادا کرنے کے شیئر کروں گی۔ آپ میرے چینل کو وزٹ کرتے رہیے، اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے ضرور لائک کیجئے۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی میری خاص دعاؤں میں شامل ہوں تو اس کے لیے آپ کو میری یوٹیوب فیملی کا حصہ بننا پڑے گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری یوٹیوب فیملی کا حصہ بن جائیے۔ انشاءاللہ آپ کا شمار بھی
ان خاص لوگوں میں ہو جائے گا جو کہ میری یوٹیوب فیملی کا حصہ ہیں، کیونکہ میں اپنی یوٹیوب فیملی کے لیے خاص دعا کرتی ہوں۔